یہ سن لیجئے کہ حضرت بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ان کے خلفاء میں سے تھے. یہ خلیفت بڑے مشہور، بڑے زبردست صاحب روحانیت، بڑے علم و فضل والے. تو سما میں جب وہ ایک شعر پڑھا جا رہا تھا کہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است، کہ جو تسلیم و رضا کے خنجر کے نیچے ہوتے ہیں وہ مرتے تھوڑی ہیں. جو تسلیم و رضا اللہ کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اس کی رضا کے وہ متلاشی ہو گئے، تابع ہو گئے، اس کے راستے پہ وقف ہو گئے، تو وہ مرتے تھوڑی ہیں. کشتگان خنجر تسلیم. اور یہ شعر بھی آج کے کسی صوفی کا نہیں، یہ شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. بہت بڑے صوفی تھے جو اللہ کی تسلیم و رضا کے خنجر کے تلے آ گئے، وہ مرتے نہیں. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر است. مرنا کہاں، فرماتے ہیں انہیں تو ہر گھڑی ایک نئی جان میسر آتی رہتی ہے. ہر گھڑی ایک جان ایسے ملتی ہے جیسے تحفے، جیسے ہم طبعی طور پہ سانس لیتے ہیں اسی طرح ان کی خدمت میں جان پیش ہوتی رہتی ہے ہر گھڑی. چاہے طبعی طور پر وہ حیات نہ رہے ہوں، جسم ان کا موت سے ہمکنار ہو گیا ہو، پھر بھی ایک جان ہے جو مل رہی ہے، ایک زندگی ہے مل رہی ہے. تو یہ روحانی زندگی، ہر جان ایک ہر گھڑی ایک جان میسر آ رہی ہے. یہاں تک کہ ان کے ساتھ ایک خاص واقعہ ہوا، اب وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کبھی کبھی بعض چیزیں بڑی عجیب ہو جاتی ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں. اور وہ یہ کہ جب یہ شعر پڑھا جا رہا تھا سما میں کہ کشتگان خنجر تسلیم را، پہلا مصرع پڑھتے تھے تو وہ ان کی جان آفری کے سپرد ہو جاتے تھے، جان نکل جاتے تھے اور بالکل بے جان ہو جاتے تھے، یعنی موت آ جاتی تھی. اور پھر جیسے دوسرا مصرع پڑھتے تھے ہر زماز غیب جانے دیگر است، کہ ہر گھڑی ایک نئی جان ملتی ہے، تو پھر زندہ ہو جاتے تھے. بار بار زندہ ہوتے، بار بار فوت ہوتے، بار بار زندہ ہوتے، بار بار فوت ہوتے. یہ چلتا رہا سلسلہ. عجیب کیفیت تھی. جان جو ہے ایسے آ رہی تھی اور جا رہی تھی جیسے دروازے سے کوئی چیز نکل کے جائے اور آئے، اس طرح جاتی تھی آتی تھی، جاتی تھی آتی تھی. بتائیے تو یہ طبعی زندگی اور موت کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اس لیے کہ اب وہ ایک دوسرے عالم میں جا چکے. یہ اس جان کا جسم سے جانا اور آنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ جا رہی ہے اور آ رہی. 3 دن تک یہ کیفیت رہی. 3 دن تک لوگوں نے لکھا کہ نماز کے وقت میں نماز ادا کرتے اور پھر سما شروع ہو جاتی، پھر یہی کیفیت. 3 دن کے بعد پھر جب وہ مصرع پڑھا گیا دوسرا والا، پہلا والا کشتگان خنجر تسلیم را، بار بار اس کی تکرار ہوئی تو پھر ان کی جان ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی. پھر رخصت ہوئی جان. ورنہ جیسے دوسرا مصرع پڑھا جاتا کیفیت یہ تھی، حال یہ تھا کہ وہ جان دوبارہ آ جاتی. عجیب کیف. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اور موت کی ڈائمینشن بدل گئی. اب طبعی نظام کے موجود رہنے کے باوجود وہ ایک دوسری ہائر قسم کی ڈائمینشن سے وابستہ ہو گئے، ایک اوپر والی ڈائمینشن، جہاں پر کہ پھر معاملات عالم خلق کی طرح نہیں، عالم امر کے حوالے سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. عالم امر کے معاملات جہاں شروع ہو جائیں. عالم امر جانتے ہیں نا، قرآن میں فرمایا الا لہ الخلق والامر. ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر. عالم خلق کے اندر سب رہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ڈیولپمنٹ سے گزر کر، روحانی ارتقاء سے گزر کر عالم امر سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اور جب عالم امر سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو وہ براہ راست اللہ کے ہاتھوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا معاملہ براہ راست اللہ کے ہاتھوں، ان اسباب و وسائل سے ماورا ان کے ساتھ براہ راست اللہ کا حکم لاگو ہو رہا ہوتا ہے ان پر، اور ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے براہ راست. یہ ایک اور چیز ہے جو عالم امر ہے. یہاں بھی بندہ خدائی کے تابع ہے مگر اس فزیکل ڈائمینشن سے آگے.